تہجد بہت لاڈلی عبادت ہوتی ہے، اور اس عبادت تک جو پہنچ گیا نا وہ اللہ کا بھی لاڈلا ہوتا ہے، اور اللہ کیسے اپنے لاڈلے کی دعا رد کر سکتا ہے؟ تہجد رات کی تاریکیوں میں ایک ایسا سنہرا لمحہ ہوتا ہے جب ایک بندہ اپنے خالق سے سرگوشیوں میں گفتگو کرتا ہے، جب عرش اور فرش میں کوئی فاصلہ باقی نہیں رہتا اور نہ ہی آنسوؤں پر کوئی اختیار رہتا ہے۔ تہجد کی نماز یہ ثبوت دیتی ہے کہ تمہیں اللہ سے اور اللہ کو تم سے محبت ہے۔ وہ رب جسے اپنی محبت سے نوازنا چاہتا ہے اسے تہجد تک لاتا ہے، وہ رب جسے اپنے قریب کرنا چاہتا ہے اسے تہجد تک لاتا ہے۔ تمہارا تہجد پڑھنا اللہ سے عشق کا ثبوت ہے۔ تم تہجد تک خود نہیں جاتے، تمہیں چن لیا جاتا ہے، اور جسے چن لیا جاتا ہے اسے مکمل کر دیا جاتا ہے۔ تہجد کے وقت اللہ بہت قریب محسوس ہوتا ہے، بس لگتا ہے وہ کہہ رہا ہے کوئی ہے مانگنے والا جو مجھ سے مانگے اور میں عطا کروں۔ تہجد کی نماز اللہ نے بنائی ہی قبولیت کے لیے ہے۔ اگر کوئی دعا تمہیں تہجد تک لے گئی ہے تو جان لو تمہاری دعاؤں کی قبولیت ہو چکی ہے۔ تہجد پڑھنے والوں کی تو وہ خواہشات پوری ہو جاتی ہیں جن کا ذکر انہوں نے کبھی اپنے آپ سے بھی نہیں کیا ہوتا۔ بات تہجد کی ہے تو ذرا محبت سے سنیے گا۔ تہجد کی نماز وہ واحد نماز ہے جو مؤذن کی نہیں بلکہ دل کی اذان پر پڑھی جاتی ہے۔ دعائیں جب قبولیت کے لیے اللہ کے روبرو ترتیب سے کھڑی ہوتی ہیں تو تہجد کی دعائیں سب سے پہلے صف میں ہوتی ہیں، وہ صف جسے اللہ نے سب سے پہلے اپنے کن سے نوازنا ہوتا ہے۔ معزوں کا دروازہ تو ہمیشہ سے کھلا ہے تمہارے لیے۔ تم نے تہجد میں مانگ کر دیکھا ہے؟ تہجد تو ہے ہی معجزہ۔ تمہیں تہجد نصیب ہو گئی تو تمہیں وہ سب نصیب ہو جائے گا جس کی چاہت ہے تمہیں، اور پھر یقین ہو جائے گا کہ تمہیں معجزہ ہو گیا ہے۔ جو کہانی تہجد تک پہنچ جاتی ہے پھر وہ کبھی ادھوری نہیں رہتی۔ چاہت سے نصیب تک کا جو فاصلہ ہے نا وہ بس ایک دعا کا ہی تو ہے۔ تہجد میں بہنے والا ہر آنسو اللہ سے کن کہنے کی سفارش کرتا ہے۔ تہجد تمہیں اللہ کے قریب کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ تہجد تو اللہ کو حال دل سنانے کا وہ بہترین ذریعہ ہے کہ جس کو لگ جائے ایک بار تہجد کی لگن، پھر اسے اپنے رب سے ملاقات کی لگن لگ جاتی ہے۔ جو دکھ رات کو سونے نہ دے، ان دکھوں کا مرہم تہجد کے سجدوں میں ہے، اور جن تکلیفوں کا علاج کہیں نہیں ہے نا ان کی دوا بھی تہجد کے سجدوں میں ہے۔